آج محرم الحرام کی پہلی رات یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ رب کریم سے جو چیز بھی مانگو ملے گی، منہ سے نکلی ہر پوری حاجت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والی ذات ہے۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم سے ملتی رہے۔ ناظرین، ماہ محرم الحرام کی یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے۔ آج کی یہ رات رب کریم سے مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کی رات اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آج رات سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہو جائے گا، اور جو بندہ سال کی پہلی رات یہ 3 کام کر لیتا ہے پھر سارا سال اس کا گھر رزق سے مال و دولت سے بھرا رہتا ہے، کیونکہ آج کی رات جسے قبولیت کی رات کہا جاتا ہے، صرف 5 منٹ کے آج کے اس عمل سے آپ رب کریم کی ذات سے جو بھی مانگیں گے آپ کو وہ ضرور مل جائے گا۔ آج خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ آج کی ہر گھڑی قبولیت اور برکت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، بکاری ہے، پریشان ہے، اگر کسی بہن بھائی پر بہت زیادہ قرضہ ہے، قرض اتارنے کے لیے بھی اور قرضہ لے رہے ہیں، بہت زیادہ قرضہ آ چکا ہے، نوکری نہیں مل رہی، ہر طرف سے ریجیکشن آ رہی ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے اپنی اسٹڈی کی وجہ سے پریشان ہے، اپنے رزلٹ کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار نہیں ہے، کاروبار ہے تو چلتا نہیں ہے، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑے سے بڑے مسائل کا طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور ناممکن کام جو آپ کے لیے ناممکن ہے میرے اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ بھی آج کی اس رات سے حل ہو جائے گا۔ صرف آج محرم الحرام کی پہلی رات میں یہ 3 وظائف پڑھ لینا۔ انشاءاللہ ایک ایک بات پوری طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ آج کی رات کسی سے بھی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ آج کی رات خوش قسمت بندہ ہی یہ 3 کام کرے گا، یہ 3 وظائف چھوٹے چھوٹے اعمال کرے گا۔ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے وظائف اور اعمال ہیں جو ہر کسی کو زبانی آتے ہیں، کسی بچے کو بتاؤں تو وہ بھی پڑھ لے۔ یقیناً آپ میں سے اکثر لوگ ان بہن بھائیوں نے یہ وظائف پہلے پڑھے ہوں گے، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جنہیں ان وظائف کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن آج محرم الحرام کی پہلی رات کے یہ خاص وظائف جس ترتیب جس تعداد میں بتاؤں گا، آپ نے بالکل بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ آپ چاہے نوافل پڑھتے ہیں، کوئی بھی وظائف کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، آپ محرم الحرام کی پہلی رات میں کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، آپ کو اس سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج کی رات کی یہ خاص الخاص 3 وظائف لازمی پڑھ لیں۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں ان کا آپ کو فائدہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن آج یہ 3 کام، یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظائف میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس وظائف کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے، ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ کے بندے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، جب آپ کے ملک میں محرم الحرام کی پہلی رات آ جائے تو بس آپ نے یہ 3 کام لازمی طور پر کر لینے ہیں۔ آپ کے پاس پوری رات اور پورا دن موجود ہے، آپ میں سے جس کو جہاں سے جیسے وقت ملے اس وظائف کو پڑھ لے۔ اگر گھر میں ہے، کاروبار میں ہے، تھوڑا سا وقت نکال کے آج کے اس وظیفے کو لازمی طور پر کر لینا ہے۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ وظائف صرف چند منٹوں میں آپ پڑھیں گے۔ اگر آپ چند منٹ نکال کر آج کی رات میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ نہیں سکتے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ چند منٹ کے اعمال سے آپ ساری زندگی کی تمام پریشانیوں اور مشکلوں سے نجات پا لیں گے۔ کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام جو آپ نے محنت و مشقت کی
لوگوں کی منت کی، سماجت کی، بڑی بڑی سفارشیں کی، پھر بھی پورے نہیں ہوئے۔ آج محرم الحرام کی پہلی رات یہ 3 کام، یہ 3 اعمال، چھوٹے چھوٹے وظائف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں گے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ، آپ کا وہ کام ضرور پورا ہو جائے گا۔ میرا رب فرماتا ہے تو مانگ اس رات میں، تو مانگ کر تھک جائے گا لیکن رب کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ تو جو مانگنا چاہتا ہے اس رات میں مانگ لے، میں تجھے عطا کروں گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ میرے رب کی ایک کن کی محتاج ہے۔ آج کی رات جو بندہ بھی مانگے گا اس پر نظر کرم ہو جائے گا۔ آج کی رات اگر کوئی بیمار ہو تو شفا کلی کے لیے پڑھ لو۔ آج کی رات تنگ دست ہو تو غربت سے نجات پانے کے لیے پڑھ لو۔ رزق دولت چاہتے ہو تو یہ پڑھ لو۔ مال و دولت چاہتے ہو، گھر میں نحوست ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، اس سے نجات پانا چاہتے ہو تو یہ پڑھ لو۔ بے شک بے شمار وظائف کر کے تنگ آ چکے ہوں گے، بے شمار تسبیحات اعمال پڑھ کر تھک چکے ہو، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو، چاہے تو آج کی رات یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے دیکھ لو اور پھر اللہ سے مانگو، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، آپ اللہ کی ذات سے ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ان اعمال کو کرنے کا طریقہ بڑی توجہ اور غور سے آپ نے سننا ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ آج رات باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لے، کوئی چھوٹا سا پڑھ لے، بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ میں مل کر پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جیسے ہی آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے، اب درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور جب تک یہ عمل مکمل نہ ہو آنکھوں کو بند ہی رکھنا ہے۔ اپنی ساری توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہونی چاہیے۔ اب آپ نے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ کی مقصد ایک نہیں، چاہے جتنے مرضی ہو، جتنی مرضی حاجتیں ہو، ایک ایک کر کے اللہ پاک سے مانگ لو۔ اپنے مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے جس مقصد کے لیے کرتے ہیں اس کو دل میں رکھ لیں۔ اس کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پوری پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ آج لاپرواہی مت کرنا، ایک تسبیح اس ایک چھوٹی سی آیت کی پڑھنی ہے آپ نے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، یقیناً آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوگی، پہلے بڑی بار سنی ہوگی، لیکن آج کی رات آپ نے اس آیت کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، نہ کم پڑھنا ہے اور نہ زیادہ۔ ایک تسبیح لے لینی ہے اور اس تسبیح کو ہاتھ میں رکھ کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ بھی مقصد آپ نے دل میں رکھنا ہے کہ یا اللہ میرا یہ فلاں فلاں کام ہے، میں اس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، اس کو بس آپ نے دل میں رکھنا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ تھا آج کا پہلا عمل۔ اب آج کا دوسرا وظیفہ، دوسرا اعمال جو آپ نے اس پاک رات میں کرنا ہے، اس مبارک رات کی گھڑی میں کرنا ہے، وہ بھی وظیفہ ایک قرآنی آیت کا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب یہ ایک مرتبہ ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے اس چھوٹی سی آیت کو 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر تنگ دست ہوں گے
تو آج کے اس وظیفے کی برکت سے مالدار ہو جائیں گے۔ اگر گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے پریشان ہو، کسی بیماری کا شکار ہو، نوکری نہیں مل رہی یا پھر کوئی بھی اور مسئلہ ہو، نیا گھر خریدنا چاہتے ہو لیکن کوئی پیسوں کا انتظام نہ ہو رہا ہو، کرائے کے گھر میں رہ رہ کر تھک چکے ہو، کرایہ دے کر تھک چکے ہوں، اب اور گنجائش نہیں بچی، تو آج رات یہ عمل کر لے۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 وظائف بتائے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو آپ نے میرے پیارے بہن بھائیوں 11 بار پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 11 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ لیں، ابھی آپ ان کو کاپی پینسل پر لکھ لیں تاکہ آپ کو یہ اعمال بھولے نہ۔ اب جو آپ نے تیسرا عمل اس رات میں کرنا ہے وہ عمل ہے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو 21 بار پڑھنا ہے۔ میں دوبارہ پھر بتا رہا ہوں، یا اللہ یا محمد۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو 21 بار پڑھنا ہے، کوئی غلطی کوتاہی کی گنجائش نہ رہے، بالکل اسی طرح پڑھنا ہے۔ تینوں اعمال آپ نے بالکل ترتیب کے ساتھ اور کوئی بھی غلطی نہیں کرنی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پہلے پڑھے 100 مرتبہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 11 بار پڑھے، یا اللہ یا محمد کو 21 بار پڑھ لے۔ اب ان تینوں اعمال کو جب کر لے، اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے رو رو کر گڑ گڑا کر رب کریم سے مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عطا کرنے والی ہے۔ میرا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو دکھی نہیں دیکھ سکتی، ایک ماں اپنے بچے کو دکھی نہیں دیکھ سکتی، تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں جو رب کریم کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آپ کو کس طرح دکھی دیکھ سکتا ہے، وہ آپ کو کس طرح اس طرح مایوس دیکھ سکتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کی رات ان وظائف پر لازمی طور پر عمل کر لے۔ ویڈیو تھوڑی چاہے لمبی ہوگی ہو، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پوری طرح یہ بات سمجھا دوں، اس عمل کے بارے میں سارا بتاؤں۔ اب بہت سارے بہن بھائی کومنٹ کریں گی کہ آپ بات جلدی کر دیا کرے، پہلے اتنی باتوں کو گھماتے ہیں اور بعد میں بتاتے ہیں، اس سے میرے پیارے بہن بھائیوں آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ کا اللہ کی ذات پر یقین اس طرح بڑھ جاتا ہے، اور جتنی یقین کے ساتھ، جتنی شدت کے ساتھ آپ اللہ کو یاد کریں گے، اتنی ہی شدت کے ساتھ آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہوگی۔ اللہ پاک سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو آج کی اس عمل کی برکت سے ہر وہ چیز دے جس کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کی تمام جائز حاجتوں کو